مذہبی اسکالرز یا علماء کے لیے رکھو یہ مسئلہ. میں نے کہا اگر سنتے بھی ہیں تو آپ نے کیا رپورٹ پیش کرنی ہے ابا کی قبر پہ جا کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ کیا کرنا ہے آپ نے سننے نہ سننے سے؟ بھائی اگر سنتے ہیں فرض کر لو تو کیا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہاں جا کے آپ رپورٹ پیش کریں گے ابا بہو یہ کر رہی ہے آپ کی اور اماں نے دوسری شادی کر لی مفتی صاحب کا بیان سن کے. اتنی اہم خبریں آپ ابا کو نہیں دیتے. کتنی اہم رپورٹ ہے نا. قیامت کے دن ابا پوچھیں گے ابے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے تو نے مجھے آ کے بتایا نہیں. بھائی پریکٹیکل لائف میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر مردے نے سن کے رپلائی کر دیا نا تو وہی ہوگا جو عبدالغفور کے ساتھ ہوا. سنا تو وہ چٹکلا تھوڑا سا. میں کراچی ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے جو سیکیورٹی کے سب سے بڑے آفیسر تھے نا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے انتظار میں ہے کہ مفتی صاحب کبھی ایئرپورٹ آئے تو پکڑوں میں. اور آئے اور مجھے کہا کہ بھائی فلائٹ تو لیٹ ہے. آپ بڑا پروٹوکول دیا. کہتے ہیں بھائی میں نے ایک لطیفہ سنا ہے مفتی صاحب, میری ڈپریشن اور میری اسٹریس دور ہو گئی. میرے لیے کڑک سی دودھ پتی منگوائی اور پھر وہ لطیفہ لگا دیا. وہ لطیفہ یہ تھا بھائی معذرت میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہا ہوں, تھوڑا سا فریش رہنے دیجیے. تو وہ لطیفہ یہ لگایا کہ قاری صاحب نے چھٹی نہیں کرتے تھے. عبدالغفور نام تھا قاری صاحب کا. قبرستان سے جب گزرتے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مردے سنتے ہیں. بچے نے سوچا کہ سننے کا تو ہے, رپلائی کا ان کا عقیدہ نہیں ہے. اب ایسا کام کرو کہ ان کو یہ یقین آئے کہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. تو قبرستان سے گزر رہے تھے اور کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور. بچہ قبر کے پیچھے چھپا ہوا, اس نے کہا وعلیکم السلام بھائی عبدالغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو ان کاموں میں لگانا ہے جو ہماری بیسکس ہیں, جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں. ان میں ہم اختلاف برداشت بولیے نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو اتنے براڈ مائنڈڈ بن جائیں کہ جی آپ قادیانیوں کو بھی گلے لگا رہے ہیں, آپ اسلام کے بیسک عقائد پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ مخصوص ہیں, اتنا پیچیدہ نہیں بنایا اللہ نے اسلام کو. تو یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی خوش آئین ہے. بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ ہیں یہاں پہ, دینی مدارس کے علماء بھی ہیں, ہر مسلک کے لوگ ہیں. اور یہ ظاہر کر رہے ہیں بھائی ہم قرآن کے نام پہ ہم سب کیا ہیں, یہ کہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ہی تو ہے جس میں اختلاف نہیں ہے, تو اسی پہ جمع ہو جاؤ. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو جو اللہ نے فضیلت دی چند چیزوں میں, جو قرآن کے دروس ان کے اتنے زیادہ مقبول ہوئے. نمبر 1, انہوں نے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس دور میں جدید ترین ذرائع کا بھرپور استعمال کیا. اس سے ان کے مینٹل لیول کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ محنت بہت ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیرو. اس میں ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بھی قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جدید ذرائع کا زیادہ نہیں بلکہ بھرپور استعمال کریں. بھائی محمد احمد صاحب جو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے گئے, میں نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو سوشل میڈیا پہ یوٹیوب کے چینل ہے یا فیس بک, اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بہت سارے ایسے طریقے ہیں سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. شارٹ کلپ بنائیں, پوری ٹیم اس کے لیے ہونی چاہیے جس کا صبح و شام کام ہی یہی ہو. آپ اس دور میں تبلیغ کے لیے اگر گدھے پہ بیٹھ کے جائیں اور دلیل یہ دیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ یا گدھے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے, تو کیا یہ دلیل صحیح بنے گی؟ ظاہر ہے اس دور کا ایک جدید ذریعہ گھوڑا تھا, اونٹ تھا. آج کا جدید ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے. آپ اپنی بات امریکہ پہنچانا چاہتے ہیں, آپ ایک کلپ بنا کے ڈال دیں, فوراً پہنچ جائے گی. اور اگر آپ گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے ہو, محنت بہت زیادہ ہوگی, آؤٹ پٹ اس کا زیرو ہوگا. تو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا کارنامہ یہ تھا کہ جس وقت لوگ ان جدید ذرائع سے دور بھاگتے تھے, انہوں نے اس وقت ان جدید ذرائع کا بھرپور استعمال کیا, جس کی برکتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. دوسرا کام انہوں نے بڑا خاندانی کیا. میرے یہ لفظ تھوڑا خاندانی لفظ میں استعمال کرتا ہوں. یہ کیوں کرتا ہوں یہ پھر کبھی اکیلے میں ملیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. ساری باتیں تو اپنی بتائی جا سکتی. دوسرا کام جو ان کا بڑا ہی زبردست تھا وہ کیا تھا, جو ایک تو ڈاکٹر تھے, انگلش بہت اچھی تھی. انہوں نے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ہم نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا ان کی زبان دے کے بھیجا ہے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبان وہی تھی جو ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی.
اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں درس قرآن کی تربیت دیا کرتا تھا, تو ایک طالب علم سے میں نے کہا کہ آپ درس قرآن دیں. میں نوٹ کرتا تھا کیا کیا خامی ہے. تو وہ درس دیتے ہوئے کہنے لگے کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا بھائی بہت بھاری ہو گیا, اس کو تھوڑا سا ہلکا رکھو. کہنے کیا کروں اس کو, میں اس کو کیسے. میں نے کہا یوں بول دو ہمارے کاموں میں ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اتنا گاڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھائی. میں نے کہا قائد اعظم یہ فرما کے گئے تھے کام کام اور بس کام. اگر وہ مولوی ہوتے تو فرماتے افعال افعال اور بس افعال. پبلک کی سمجھ میں آتا؟ اپنی سمجھ میں آ رہا کیا فرما کے گئے ہیں, تو اس وقت تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ان کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جب اتنی آسان زبان استعمال کی تو اگر افعال افعال اور بس افعال کہتے تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کی جو زبان تھی, ان کا جو مینٹل لیول تھا, اس پہ آ کے انہوں نے بات کی ہے, جس سے جو ایلیٹ طبقہ ہے, وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہے, اس پر انہوں نے محنت کی ہے. پڑھے لکھے طبقے کو دین کی طرف لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرعون کی طرف بھیجا, عام لوگوں کی طرف نہیں بھیجا. وہ طبقہ جس کے ہاتھ میں قوم کی نبض ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے کا طبقہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے. الناس علی دین ملوکہم. جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ان کی بڑی خوبی تھی. تیسری خوبی ان کی جو دروس میں آپ کو نظر آئے گی ان کے درس قرآن میں, ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جو سوسائٹی کی ضرورت ہے. بارات کا مسئلے پہ عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بولتا. تو لڑکیاں بوجھ بن گئی ہماری سوسائٹی پہ, 6 بیٹیاں ہیں, جہیز الگ اور ہر ایک کی بارات کا کھانا وہ الگ. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بارات کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ ایسی سوسائٹی میں بات کرنا جہاں ہر جگہ بارات کا کھانا کھلایا جاتا ہو, یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا ذہنی طور پہ بہت مشکل ہے. جہیز کے خلاف جس بھرپور انداز سے نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عمل کر کے دکھایا, یہ بہت پازیٹیو وے میں ایک بہت اچھا کام کیا انہوں نے. سود کے خلاف اتنی مؤثر آواز اٹھائی. آج آپ کو جب بھی کہیں بات چلتی ہے, سپریم کورٹ میں سود کا مسئلہ آیا, تو آپ کو تنظیم اسلامی کے کارکن بہت متحرک نظر آتا ہے. اس میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے, ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور شجاع الدین شیخ صاحب کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. KPK میں جو قرآن مجید نصاب میں شامل ہوا اور نصاب میں جو بہت حد تک اچھی تبدیلی ہوئی, اس میں ماشاءاللہ شجاع الدین شیخ صاحب کا بہت زیادہ دخل ہے. یہ بھی ایک پھل ہے جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہ درخت کے نکلے ہوئے پھل ہیں. میں چونکہ زیادہ میرا سلام دعا ان سے ہی رہی ہے تو ان کی کچھ خدمات سے میں متعارف ہوں. ان کی یہ خدمت تو بڑی خطرناک قسم کی تھی, لیکن میں بتا دیتا ہوں. بہت سارے لوگ میرا بیان نہیں سنتے تھے, ہمارے محلے کے تھے, سنتے ہی نہیں تھے. میں نے کہا آپ کبھی جمعے میں نظر نہیں آئے. میں نے کہا شجاع الدین شیخ صاحب کا بیان آپ سے اچھا ہوتا ہے, وہاں سننے جاتے سمجھ رہے وہاں سننے جاتے. تو اب کرنا کیا ہے دیکھیں, یہ اور بھی کچھ جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس کی کچھ خوبیاں ہیں. اور ایک چوتھی خوبی کہ انہوں نے صرف درس دینے پر اکتفا نہیں کیا. اگر وہ صرف درس قرآن دیتے, باقاعدہ انجمن خدام الاسلام کے نام سے تنظیم بنا کے پورا جال نہ بچھاتے دروس کا, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے دنیا سے جاتے ہی وہ دروس کا سلسلہ ختم. یہ درخت نہ ہوتا جو وہ لگا کے جاتے. انہوں نے پورا ایک نیٹ ورک بچھایا, اور اتنا مؤثر نیٹ ورک. تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ. ہمارے یہاں تو تراویح کی 20 رکعتیں گزارنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. امام 4 رکعت کے بعد تھوڑا سانس لمبا لے لینا تو لوگوں کو ہوتا ہے پیچھے سے چلو بھائی شاباش کھڑے ہوں, گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس نکلنا ہے. اتنے لوگوں کے رمضان میں مقابلے ہوتے ہیں, تمہارے یہاں تراویح کتنے بجے ختم ہوتی ہے؟ 9:30. اب ہمارے تو 9:25 پہ ہوتی ہے. یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ابے اس مسجد میں تو 9:15 پہ بھائی سب فارغ. یہ مقابلے ہوتے ہیں تراویح میں, 5-5 منٹ پہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں 25 پہ ہو رہی ہے, 9:25 پہ ختم. تو جس نماز میں لوگ اتنا بھاگنے کی فکر میں ہوں, وہاں اتنی بڑی تعداد کو, خواتین کو, مردوں کو بٹھانا اور 4 رکعت کے بعد پورا خلاصہ پیش کرنا, اور لوگوں کا اس خلاصے کو شوق سے سننا, بلکہ آنا, اور 3-3, 4-4 بجے جا کے تراویح کا ختم ہونا, یہ سننے والوں کی خوبی ہوگی یقیناً. لیکن جن لوگوں نے ان میں یہ جذبہ بھرا کہ اتنا دیر قرآن سنے وہ بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں.
کہ اتنا لوگوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ قرآن سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال کے آ رہے ہیں. 2017 میں بہت زیادہ لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے. ہمارے قریب میں تنظیم اسلامی والوں کے یہاں تراویح ہوتی تھی, اس میں خواتین کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب فتویٰ دو کہ خواتین کا گھر سے نکلنا حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے وہ تراویح کے لیے آ رہی ہوں. کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے کہ فتنے کا خوف ہو تو عورت کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی. میں نے ان سے کہا میرے بھائی امام حنیفہ بھی زندہ ہوتے ہیں نا, وہ بھی فتویٰ دیتے, جب دیکھتے نا کہ یہ تراویح میں نہیں آ رہی تو طائف روڈ میں جا رہی ہیں, تو وہ بھی کہتے بھائی ان کو تراویح میں لے آؤ. تو یہ تنظیم اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ ان کو طارق روڈ جانے سے, یہاں طارق روڈ شاید لاہور والے نہ سمجھتے ہوں, تو یہ تو یہاں کوئی اور رمضان کے آخری عشرے میں تو مارکیٹوں کا ٹائم ہوتا ہے نا. میں نے کہا یہ خوبی ہے میرے بھائی, یہ گھروں میں نہیں رہیں گی, ان کو انہوں نے بازاروں سے نکال کے قرآن سننے کے لیے لے آئے ہیں. تو آپ کیسی عجیب بات کر رہے ہو؟ امام حنیفہ بھی ہوتے تو وہی بات کر رہے تھے جو میں کر رہا ہوں. تو یہ چند خوبیاں ہیں. اور میں ایک آخری بات کر کے آپ سے بس اجازت چاہوں گا. دیکھیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو یاد کر کے روتے ہیں, وہ ایسے تھے, وہ ویسے تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو درخت لگایا وہ درخت الحمدللہ انجمن خدام الاسلام اور تنظیم اسلامی کی شکل میں آج بھی موجود ہے, وہ تھوڑی ختم ہوا ہے. تو ہم کو چاہیے ہم ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ان شعبوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں, اور ہر شعبے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. جو لبرل لوگ ہیں, جو سیکولر قوتیں ہیں, جو ملحد لوگ ہیں, ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے, وہ سب متحد ہیں خدا کے انکار پر, بے پردگی, زنا, ہومو سیکسولیٹی, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے میں وہ سب متفق ہیں. اس میں ان کا نہ کوئی دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ اہل حدیث ہے, نہ حنفی, نہ شافعی. وہ سب مل کے محنت کرتے ہیں. اور ہماری جب مسئلہ آتا ہے زنا کے خلاف آواز اٹھانے پر, یہ چونکہ دیوبندی ہے تو میں چونکہ گرین چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, میں یہ گرین والا ہے تو میں چونکہ وائٹ چینل والا ہوں میں نہیں جا رہا, یہ تنظیم اسلامی کا ہے میں چونکہ جماعت اسلامی کا ہوں تو میں, مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک لڑکی کا رشتہ ہے, لڑکی جماعت اسلامی کی ہے کر لوں؟ میں نے کہا جماعت غیر اسلامی والے سے کر لو آپ, اسلامی ٹھیک نہیں ہے, غیر اسلامی سے کریں. تو اگر ہم پازیٹیو وے میں اس طرح اسلام کی بیسک اور یہ وحدت الوجود اور یہ اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے تو بیسک عقائد ہیں, ہم نے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں آخری گزارش کے ساتھ سے یہ کروں گا کہ جو جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب آپ نے قدر کرنی ہے جو موجود ہے. انجمن خدام القرآن کے ڈاکٹر عارف رشید صاحب اور تنظیم اسلامی کے جناب شیخ شجاع الدین صاحب اور بھی جو بھی جماعت کے ذمہ داران لوگ ہیں, جو نوجوان طبقہ ہے, ان کے ساتھ جڑیں, ان سے قرآن سیکھیں. یہاں الحمدللہ عربی گرامر سکھانے کا بھی ایک سیٹ اپ ہے, مجھے پتہ چلا. عربی سیکھیں, قرآن پڑھیں, آگے پھیلائیں. دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ویژن کا حصہ نہیں بنے تو شیطان کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے. اس دنیا میں فارغ کوئی بھی نہیں. اگر اچھے کام میں نہیں لگایا تو آپ خود بخود برے کام میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.